وہ اسلام آباد میں اور پاکستان کی سیاست میں ٹیمپریچر خاصا ہائی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد کا یوتھ کنونشن جو تھا اس میں اسلام آباد پولیس نے جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا اور خواتین کو بھی مارا، کارکنوں کو بھی مارا، گرفتاریاں بھی ہوئی۔ آپ کے سامنے ویژولز چل رہے ہیں، شاہ محمود قریشی سے لے کے اسد عمر تک، خواتین سے لے کر دوسرے عام کارکنوں تک سب کو لاٹھیاں پڑیں۔ لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ اگر دفعہ 144 لگ بھی گئی اسلام آباد میں تو اس کا اطلاق سڑکوں پر تو ہوتا ہے، لیکن ایک کنونشن جو ایک انٹرنل انڈور ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر اسلام آباد پولیس نے اس طرح کا حملہ کیوں کیا؟ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے دست گریباں سویلینز کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے اسلام آباد کی پولیس۔ یہ کس کے ایما پر ہوا؟ وزیر داخلہ نے کیا، وہاں کے پولیس کے اعلیٰ ترین افسران نے کیا، یہ بہرحال ابھی تک پتہ نہیں، لیکن obviously یہ گورنمنٹ کے ایما پر ہوا ہے۔ 2 نومبر سے پہلے اگر ہائپ کریٹ ہونی تھی، اگر 2 نومبر سے پہلے کوئی ہنگامہ اپنے عروج پر 2 نومبر نے پہنچنا تھا تو آج حکومت نے خود اپنی لاٹھیوں سے اس کو کر دیا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس نے بڑا اہم ڈیسیژن دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ حکومت کے پاس رائٹ ہے کنٹینر لگا کے 2 نومبر کو راستہ روکنے کا، اور نہ عمران خان صاحب کے پاس رائٹ ہے ہسپتالوں اور سکولوں کو بند کرنے کا، نہ وہ اس کو مفلوج کر سکتے زندگی کو۔ ہاں، انہوں نے یہ کہا کہ ایک جگہ دے دی جائے جہاں پر وہ دھرنا کریں۔ اس پر ریاکشن جو عمران صاحب کا ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج حکمران جماعت جو ہے وہ بڑی اگریسو نظر آئی، نہ صرف ڈنڈوں کے ذریعے بلکہ اپنی زبان کے ذریعے بھی۔ ذرا خواجہ سعد رفیق صاحب کی لینگویج اور ان کا پرسپیکٹیو سنتے ہیں، اس کے بعد پروگرام میں آتے ہیں۔ ہم نے سیاسی جماعتوں سے رابطے کیے، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہم ملے ہیں، ANP سے ملے ہیں، شیرپاؤ صاحب سے ملاقات ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی بات کی۔ ہمیں PTI کے ساتھ بات کرنے پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، تمام تر گالیاں کھانے کے باوجود اگر دماغی توازن درست ہو تو، اگر کوئی بات کرنا چاہے تو، پر اگر کوئی بات ہی نہ کرنا چاہے اسے کیا بات کریں؟ اس کے باوجود اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن PTI سے کانٹیکٹ کر چکی ہوگی اب تک، اور وہ انہیں کہیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے اور ہم رائٹ۔ عمران خان صاحب، یہ اصل وہ کلپ نہیں سعد رفیق صاحب کو جس میں وہ اصل اپنے الفاظ بول رہے ہیں، میں عمران خان صاحب کو بھی سنوانا چاہوں گا۔ آپ کو ویورز آج اس صاحب کو اندازہ ہو کہ پاکستان میں اس وقت سیاسی ٹیمپریچر بہت اوپر جا چکا ہے، 2 نومبر سے پہلے ہی بڑا مسئلہ ہو چکا ہے، اور کل احتجاج کی کال دے دی ہے عمران خان نے، کیونکہ کارکنوں کو گرفتار کیا گیا لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، اور طاہر القادری نے بھی کہا کہ وہ سپورٹ کریں گے احتجاج کو۔ عمران خان سے بھی سوال پوچھا گیا آج کہ آپ اس فیصلے کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اور اس سے سکول بند ہوں گے آپ کے دھرنے دینے سے، تو اس پہ کیا ریاکشن تھا عمران خان کا؟ ذرا سنتے ہیں۔ یہ ملک میں کیا ہو گیا، ہم کدھر، ہمارے ضمیر مر گئے ہیں، ہماری اخلاقیات ختم ہو گئی ہے۔ ان ڈاکوؤں نے اوپر بیٹھ کے باریاں لے کے اس ملک میں موریلٹی ختم کر کے رکھ دی ہے۔ ایک پرائم منسٹر رنگے ہاتھ پکڑا جاتا ہے، اربوں روپے کی چوری میں پکڑا جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی اسکول کے بچے نہیں جائیں گے۔ وہ 7 مہینے سے بیٹھا ہوا ہے، وہ نام نہیں لیتا اپنے آپ کو احتساب کے سامنے پیش کرنے کا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہے۔ اور یہاں بات کریں جی بچے اسکول میں نہیں جائیں گے، ہاں جی وہ دکاندار دکانیں بند ہو جائیں گی، جو لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔ کوئی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہاں آدھی آبادی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی۔ یہاں 45% بچے پاکستان کے سٹنٹڈ گروتھ ہے، دماغ نہیں ان کے پورے ہوتے، قد پہ نہیں پہنچتے، کیونکہ خوراک پوری نہیں ملتی، کیونکہ ڈاکو اس ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں۔ یہ ڈاکو ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے، قرضوں میں یہ ملک ڈوب رہا ہے، اور جی وہ بچے اسکول میں نہیں جائیں گے۔ 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں میں نہیں جا رہا، وہ بیچارے اس ملک کے شہری نہیں ہیں۔ ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم اپنی ذات پہ پیسے، میری جی گاڑی بند ہو جائے گی میں دکان میں نہیں جاؤں گا، کوئی ہمیں شرم نہیں آتی اس ملک میں؟ ہمیں اپنے ضمیر جگانے چاہیے۔ یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں کہ جی تکلیف پہنچے گی، تکلیف تو بیچارے ان لوگوں سے پوچھے جو بیچارے ایڑیاں رگڑ کے روٹیاں نہیں ملتی ان کو۔ 35% بچوں کو میل نیوٹریشن ہے۔ میل نیوٹریشن کا مطلب بیماری ہیں کہ خوراک نہیں مل رہی پوری، اور یہ وہ ملک جدھر خوراک ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ ان ڈاکوؤں کی وجہ سے لوگ بیچارے مر رہے ہیں، یہاں قرضوں میں ڈوب رہے ہیں، اور آج جی اسلام آباد میں مشکل پڑے گی جی وہ اسکولوں میں نہیں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سٹیٹس کو کے حصہ ہیں، جو پیسہ بنا رہے ہیں اس کرپٹ نظام سے، جن کے کھا کے ان کے پیٹ پھٹنے والے ہوئے ہیں، موٹو گینگ بن چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کو تکلیف پہنچے گی، میں پہنچاؤں گا تکلیف ان کو۔ میں آج کہہ رہا ہوں کہ ان کو تکلیف میں پہنچاؤں گا، ان کو رلاؤں گا میں، کیونکہ ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ قوم بیچاری ہماری ڈوب رہی ہے، ہم سارا ملک تباہ ہو رہا ہے، آدھی آبادی کھانا نہیں کھا سکتی، بیچاروں کو روٹی نہیں ملتی، اور یہاں جی ہماری اسکول نہیں جائیں گے بچے۔ تو 2.5 کروڑ بچے پاکستانی نہیں ہیں جو اسکول سے باہر ہیں۔ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو سٹیٹس کو کے لوگ ہیں، میرا
سن لیں عمران خان کو، یا 2 کو میں انشاءاللہ اتنا بڑا عوام کا سمندر لے کے آؤں گا کہ یہ بلوں میں گھسے ہوں گے یہ سارے۔ طلال چودھری صاحب، آج جو نظارے ہم نے دیکھے اس طرح کی آمریت کے دوروں میں لاٹھیاں برستی ہوئی دیکھی ہم نے، ابھی 2 نومبر ہوا نہیں، یوتھ کنونشن انٹرنل ہو رہا تھا، آپ نے عورتوں پہ بھی لاٹھیاں چلا دیں، آپ نے عام بندوں پہ بھی آپ نے ایم ایل اے شاہ محمود قریشی، اسد عمر، ان کا بھی لحاظ نہیں کیا، تو یہ آپ نے کیا آج منظر پیش کیا ہے اپنی حکومت کا، کیا پروجیکٹ کیا آپ نے آج طلال صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس سب کے ذمہ دار بھی اسد عمر صاحب اور اسی طرح پی ٹی آئی کے وہ رہنما ہیں جنہوں نے اپنے کارکنوں کو جان بوجھ کر غیر قانونی کام کے لیے بلایا۔ جب دفعہ 144 نافذ ہو چکی تھی، ڈی سی او صاحب سے ان کی 3 بجے بات ہوئی اسد عمر کی، انہوں نے انہیں کہا کہ آپ ایک اپلیکیشن دیں اور اجازت لیں، مگر کیونکہ انہیں عادت پڑی ہوئی ہے قانون کو ہاتھ لینے کی، یہ اسمبلی پر چڑھ کر بیٹھ جائیں، یہ طلال صاحب یہ کنونشن سڑک پہ ہو رہا تھا یا اندر ہو رہا تھا ہوٹل کے اندر؟ مجھے دیکھیں، میں ذرا اپنی جواب دیں پورا دوں، پھر اس کے بعد آپ سوال کیجئے گا۔ اس کے بعد یہ ان کی تاریخ بڑی گواہ ہے، اور پھر آپ بھی سوال کرتے ہیں کہ قانون کہاں ہے، عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ اور ویسے بھی ہائی کورٹ کا آج حکم جو ہے، اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں جو مرضی کر لو، میں نے کرنا ہی کرنا ہے اور اپنی مرضی کرنی ہے، لاک ڈاؤن کرنا ہے، تو میرا خیال ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ اس طرح کا لاک ڈاؤن نہ ہونے دیں۔ ہاں، کسی نے احتجاج کرنا ہے، احتجاج کے لیے ایک طریقہ کار ہے، اور وہ طریقہ قانونی طریقہ اختیار کریں۔ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں، آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں، سپریم ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے سوال کا آپ جواب نہیں دے رہے، اس لیے مجھے دوبارہ مداخلت کرنی پڑتی ہے کہ دفعہ 144 آپ کی سڑکوں پر لگی ہوئی ہے، یہ ٹینٹ کے اندر کنونشن ہو رہا تھا، اس کا کیا تعلق ہے نقص امن سے؟ یہ تو یوتھ کنونشن تھا، اس میں آپ نے عورتوں پہ اور عام بندوں پہ کیوں لاٹھیاں برسائیں؟ جتنی بھی گرفتاریاں ہوئیں وہ سڑک سے باہر سے ہوئیں، اور اس کے بعد یہ ایک پریمپٹیو میئر ہے، کیونکہ یہ جان بوجھ کے دنیا کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم قانون توڑیں گے اور پھر لوگوں کا حوصلہ افزائی کریں گے، بڑھائیں گے، تاکہ ایک یلغار جو ہے وہ ایک بلوائیوں کی طرح یہ اسلام آباد پر چڑھائی کریں۔ ایک بات بالکل کلیئر کامران صاحب، 3.5 سال ہم نے بہت اچھا بن لیا، ہم نے بڑے ان کے احتجاج بھی انہوں نے کیے، ہم نے سیکورٹی دی، تحفظ دیا، ساتھ دیا، مگر ایسا کوئی کام نہیں کرنے دیں گے جس میں قانون اور جس میں بغاوت یا جس میں یہ یلغار نظر آئے۔ احتجاج کرنا ہے، بالکل ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق درخواست دیں، اجازت لیں، سیکورٹی دیں گے، اس کے بعد کریں۔ رائٹ، ویسے یہ جو میں علی محمد خان صاحب کے پاس جا رہا ہوں، لیکن آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں طلال بھائی، بات یہ ہے کہ یہ رستہ آپ نے دکھایا ہے جس وقت پاکستان کی پوری پارلیمنٹ نے افتخار چودھری عمران خان صاحب کو ویوز آپ سن رہے تھے، انہوں نے پورے پاکستان میں کل پروٹیسٹ کی کال دی ہے، بڑی اگریسو لینگویج یوز کی ہے علی محمد خان صاحب، پرائم منسٹر کے اوپر لعنت بھیج دی انہوں نے۔ اگر اتنی اگریسو یوز کریں گے لینگویج تو اس کے بعد پھر کاؤنٹر ریئیکشن ہی آئے گا نا حکومت کی طرف سے، پھر ڈنڈے ملیں گے، پھر ہار تو نہیں پہنائیں گے اگر آپ لعنت بھیج دیں گے پرائم منسٹر پہ، اور عمران خان صاحب بھیج رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کامران صاحب۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں نے دیکھا صحیح معنوں میں کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نثر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ جی سب سے پہلے کامران شاہد صاحب میں آپ کی تصحیح کر دوں، عمران خان نے ریئیکشن میں بات کی ہے، ایکشن نواز شریف صاحب نے کیا ہے۔ آج جو ہوا ہے اس کے 2 پہلو ہیں، ایک اخلاقی اور ایک قانونی، اور دونوں میں میاں صاحب آج ہار گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اتنا پریشر ان پہ پڑا کہ 2 نومبر سے پہلے وہ بکل ڈاؤن ہو گئے، وہ پریشر میں ٹوٹ گئے۔ آج ان کی اخلاقیات اور جمہوریت کا جنازہ نکل گیا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات، اور اس پہ میں طلال صاحب سے بھی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے سپورٹ کریں گے، حالانکہ وہ حکومتی نمائندے ہیں، لیکن اخلاق کی بات ہے۔ یہ جو آج کیا گیا ہے، یہ خواتین تحریک انصاف کی نہیں تھیں، یہ پاکستان کی بیٹیاں تھیں۔ یہ جتنی علی محمد، شاہ محمود قریشی اور اسد عمر اور عمران خان کی بچیاں اور بہنیں تھیں، اتنی ہی یہ طلال چودھری، نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی بھی ہیں۔ یہ کیا کیا انہوں نے آج؟ یہ کوئی طریقہ ہے خواتین سے ڈیل کرنے کا؟ اور وہ خواتین وہاں پہ کر کیا رہی تھیں؟ کیا وہ خود کچھ بم باندھ کے آئی ہوئی تھیں؟ جو آپ کے کارنامے وہ ہمیں پتہ ہے، جو کوئٹہ میں لوگ شہید ہوئے ہیں اس پہ آپ کی پرفارمنس کا ہمیں پتہ ہے، جو آپ جو کر رہے ہو، جو آپ نیشنل ایکشن پلان کا جو آپ نے تماشا کیا اس کو چھوڑیں۔ یہ جو خواتین آج جو یہاں پہ ان کے ساتھ ہوا، یہ جو لوگ وہاں پہ، ہماری یوتھ وہاں پہ اندر بیٹھی ہوئی تھی، میں سمجھتا ہوں طلال چودھری صاحب آپ کو اور آپ کی جماعت کو کہہ رہا ہوں،
اتنا ظلم کریں جتنا کل آپ سہ سکتے ہیں. اور آپ تو پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ کو تو اس بات کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے جو خواتین کے ساتھ آج ہوا. قانون میں کیا ہے کیا نہیں ہے اس پہ بعد میں آتا ہوں, لیکن اخلاقی طور پہ ہر کام کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. آپ مردوں کو, مرد پولیس والوں کو ادھر بھیج کے, اور خاص کر ایف سی کو, میں وکیل ہوں اور وکیل آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ایف سی کا کوئی نہیں کام تھا وہاں پہ. ایف سی جو ہے پیراملٹری فورس ہے, وہ رائٹ کے لیے ٹرین ہی نہیں ہے, بیٹن چارجنگ کے لیے ٹرین ہی نہیں ہے. پولیٹیکل ورسز کے خلاف آپ کو ٹرین پولیس والے بھیجنے چاہیے. آپ ایف سی کو بھیج کے خواتین کے گریبانوں پہ ہاتھ ڈلوا رہے ہو, پولیس کو بھیج کے یہ کیا کر رہے ہو آپ. ایک دوسری بات, قانون کی جہاں تک بات ہے, 3 جگہ انہوں نے آج قانون کو اڑایا ہے, تباہ کر کے رکھ دیا ہے, جنازہ نکال دیا آئین کا. سب سے پہلے آرٹیکل 15, 16, 17 اور 19, فریڈم آف موومنٹ, فریڈم آف اسمبلی اور فریڈم آف سپیچ. ہم اندر تھے. کوئی اگر اتنی بھی شد بدھ رکھتا ہے نا قانون کی, اس کو پتا ہوگا کہ آپ کا جو 140-44 کا دفعہ ہے وہ روڈ پہ لگتا ہے. بھائی اندر ہم کر کیا رہے تھے؟ کون سے ہم پاکستان کو خدا نخواستہ تباہ کرنے کے منصوبے ادھر بنا رہے تھے؟ یوتھ کنونشن آپ نہیں کرتے؟ ہزاروں یوتھ کنونشن روزانہ اس ملک میں ہو رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات, سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا تھا, جو انہوں نے ڈسمس کیا تھا ایک پٹیشن, جب نواز شریف صاحب کے خلاف ابھی پچھلے ہفتے جو پٹیشن لگی ہے, کہ انہوں نے کہا کہ پاناما لیک کے لیے اگر کوئی احتجاج کے لیے آتا ہے, وہ روکنے کی پٹیشن تھی, اس کو خارج کیا گیا. میں یہ سمجھتا ہوں اس کی بھی خلاف ورزی کی گئی. لیکن آج صبح جو ہائی کورٹ کا آرڈر تھا جس میں ایکسیپٹ کیا گیا کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے احتجاج آپ کر سکتے ہیں, یہاں پہ کوئی احتجاج بھی نہیں ہو رہا تھا, بھائی کنونشن ہو رہا تھا. لیکن کون سا آئین ہم نے وہاں پہ توڑا تھا؟ اور اگر کوئی خلاف ورزی, اب یہ بتائیے علی محمد خان صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کی نیکسٹ اسٹریٹجی کیا ہے؟ تو آپ کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, کل آپ کے لیڈر بھی گرفتار ہو سکتے ہیں, اس کے باوجود آپ آگے بڑھنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اسلام آباد میں؟ دیکھیں کامران شاہد صاحب, میں آپ کو بتا دوں ایک چیز, یہ ملک ایک وکیل نے اور ایک سیاستدان نے بنایا. عمران خان ایک سیاستدان ہے, میں ایک سیاستدان ہوں, میں ایک وکیل بھی ہوں. انشاءاللہ 31 کو عمران خان کو بلایا گیا ہے ہائی کورٹ میں, وہاں پہ وکلا پیش ہوں گے, میں بھی انشاءاللہ پیش ہوں گا وہاں پہ. 2 تاریخ سے پہلے 1 کو جو ہے سپریم کورٹ کی پیشی ہے, وہاں پہ حامد خان صاحب پیش ہوں گے, میں بھی وہاں پہ پیش ہوں گا انشاءاللہ. ہم آئین کی جنگ لڑیں گے, ہم سیاسی جنگ لڑیں گے, ہم پرامن رہیں گے, اور 2 تاریخ کو تشدد نہیں ہوں گے, اور ان کو اسی طرح ایکسپوز کرتے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں آج انہوں نے مہر تصدیق ثبت کر دی ہے جو ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف صاحب کی حکومت میں ہوا, یہ جو آج کیا ہے, اور اس کی جو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں جو کیا, جو غلط کیا, اس کو کنڈیم تو کریں. کس نے یہ آرڈر کیے تھے, کہاں سے یہ آرڈر ہوئے تھے؟ مجھے آگے جانا جی حمداللہ صاحب کے پاس. آپ جو طلال صاحب, آپ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو, یقین کیجئے میرے دل میں آپ کی عزت کا جی. طلال صاحب حمداللہ صاحب کا ٹائم لے رہے ہیں آپ. کامران صاحب کام ادھر ہی, بالکل ادھر ہی کام ختم کرتے ہیں. آپ کے شو میں چلے کوئی اس کا رزلٹ بھی نکل آئے. یہ کہتے ہیں قانون اور آئین کی جنگ لڑیں گے. ایک اپلیکیشن جو ہے اپنے احتجاج کے پروگرام کی ڈی سی او اسلام آباد کو دیں, میں ان کو اجازت لے کے دیتا ہوں, میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, لیکن قانونی طریقہ اختیار کریں. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو جمہوریت میں پھر قانون پرویل کرتا ہے. میں آفر کر رہا ہوں دوبارہ قانونی طریقہ استعمال کریں, اپنے احتجاج کی اپلیکیشن دیں, قانونی تقاضے پورے کریں, ہم اجازت دیں گے, ابھی کریں. کیا آپ کنڈیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جو خواتین کے ساتھ ہوا ہے وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے. طلال صاحب کنڈیم کرتے ہیں اس کو آپ؟ کامران صاحب جی پوچھ رہا ہوں. اللہ, ایک تو یہ آپ کی فوٹیج آپ کے سامنے ہے, خواتین پولیس والے ہی گرفتار کر رہی تھیں, جو وہ رویہ اختیار کر رہی وہ سامنے. شکر اللہ کا انہیں خواتین کی عزت یاد آئی. ان کے جلسوں میں جو ہوا میں وہ دہرانا نہیں چاہتا. میرے اس وقت اس بات سے نہ ہٹیں, یہ دیکھیں اس بات سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں. انہیں چاہیے, میرے کامران علی محمد کو چاہیے کہ میں نے علی محمد ایک منٹ ضمیر کی بات ہی کرتے ہیں, اسلام آباد میں خواتین کے ساتھ بھی کر لیں. چودھری صاحب بے عزت مسلمان آپ کی بہنیں ہیں, قانون کی بات کر رہے ہیں, ضمیر کی بات کر رہے ہیں, ضمیر بھی جگاتے ہیں, قانون کی بتاتے ہیں. لیکن ایک اپلیکیشن جو ہے وہ دے دیں, پاکستانی عوام نے دی ہے, صاحب ایک اپلیکیشن دیں, اس کے بعد چلیں جی اپلیکیشن میں بات کرتا ہوں, لیکن میں آگے بھی جانا میں نے نہیں کیا. یہ ہے آپ کی سیاست, یہ ہے آپ کی اخلاقی ضرورت. نہیں, یہ دیکھیں نا قانون کی کیسے طریقے, جو قانونی طریقہ ہے وہ پورا کریں. اب ذرا میرے دونوں معزز مہمانوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے تیسرے معزز مہمان کی طرف مجھے جانے دیں, بہت ٹائم ہو گیا. حمداللہ صاحب آپ تو چلے نہ نون لیگ ہیں نہ آپ پی ٹی آئی ہیں, انڈیپینڈنٹلی آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو حکومت نے کیا اس سے بجائے معاملہ سلجھے اس سے معاملہ اور بگڑے گا, لاٹھی چارج نہیں ہونا چاہیے تھا, خواتین خواب کی پارٹی کی ہوں, تحریک انصاف کی, وہ یہ غلط ہوا. آپ کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر حضور؟ اس کو آپ کنڈیم کرتے ہیں, کرٹیسائز کرتے ہیں حکومت کے ایکٹ کو یا نہیں؟ حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیے ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں پارلیمنٹرین ہے، خواہ صحافت ہو، پارلیمنٹ کے اراکین ہو، سیاست ہو، سیاسی پارٹیاں ہو، وہ آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں۔ جہاں تک قانون ہے، اگر قانون کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے، وہ فرد ہو، وہ پارٹی ہو، وہ ادھر پھر قانون مؤثر ہوتا ہے، ترجیح قانون اور قوانین اور ضابطے کو دی جاتی ہے۔ لہٰذا آج اگر اسلام آباد میں جو کچھ ہوا ہے، اس کا پس منظر مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیا وجہ تھی، ریئیکشن میں ہوا، اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہوئی، کیسے ہوئی، وہ تو تفصیل طلال چودھری صاحب نے بتا دیا۔ لیکن میں بنیادی طور پر یہ کہتا ہوں کہ اگر جمہوریت ہمیں سکھایا جاتا ہے یا اخلاقیات ہمیں سکھایا جاتا ہے، تو جمہوریت کی سب سے بڑی علامت پارلیمنٹ بھی نہیں معاف کیا گیا، اس پر بھی حملہ ہوا، اور پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر پر بھی حملہ ہوا، وہ ریاست کی ایک علامت ہے۔ کنڈیمیبل ہے حمداللہ صاحب، میں تو آج کی ایک کی بات کر رہا ہوں، اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی نے حملہ کیا پی ٹی وی پر تو یہ کنڈیمیبل ہے، چلے میں تو آج کی بات کر رہا ہوں آپ سے، جو آج ہوا ہے۔ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر واقعی خواتین نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہے جس کی رد عمل میں پولیس خواتین جو کچھ کر رہی ہے، جان بوجھ کر اگر وہ کر رہی ہے پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ، تو یہ مناسب حرکت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ قانون اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے، تو پھر خواتین پولیس اسی مقصد کے لیے سر آپ بلیو کرتے ہیں کہ اب ان کو زور سے روکنا چاہیے، ڈنڈے کی زور سے، اس طرح طلال صاحب کہہ رہے ہیں 3.5 سال بہت اچھا مان لیا، اب آپ کو لگتا ہے آپ بھی سپورٹ کریں گے گورنمنٹ کو کہ ڈنڈے کی زور سے پی ٹی آئی کو روکنا چاہیے 2 نومبر کو؟ نہیں 2 نومبر کو نہیں، دیکھیں وہ تو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا۔ اگر وہ آپ خود دیکھیں عمران خان نے ابھی جو لعنت کی زبان استعمال کی، اور دوسری طرف وہ اسفندیار صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے جمہوریت کے بارے میں رائے طلب کرتے ہیں، اور کل تک اسفندیار کو بھی گالی دے رہے تھے، فضل الرحمان صاحب کو بھی گالی دے رہے تھے، اور خورشید شاہ کو بھی گالی دے رہے تھے، اور آج اسی سے اخلاقیات کا بھی پوچھ رہے ہیں اور جمہوریت کا بھی پوچھ رہے ہیں۔ بھائی وہ تو آپ نے اس پر جتنے بھی الزامات لگانے تھے، جتنی بھی گالی پڑ رہی تھی، آپ نے تو وہ گالی ان کو دے دیا۔ آپ تو شریف ہے، آپ تو شریفانہ سیاست کرتے ہیں، آپ کی زبان پر لعنت کا لفظ، آپ کی زبان پر غدار کا لفظ، آپ کی زبان پر بے شرم کا لفظ، یہ کیا ہے؟ ڈاکو کا لفظ۔ علی محمد خان صاحب کیوں گالیاں دیتے ہیں آپ کے لیڈر فضل الرحمان صاحب، کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ گالی بن چکی ہے جی، کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ اس سے تو معاملات خراب ہوتے ہیں نا میرے بھائی۔ سیاست اپنی اپنی جگہ، دیکھیں میں ادھر یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب سے کہ وہ آ کے خدا نخواستہ اپنے لیڈر کے خلاف بات کریں گے یا ہمیں سپورٹ کریں گے، ہمیں کوئی توقع ان سے بھی ہے بھی نہیں۔ یہ ویسی سٹیٹس کو کا ایسا ہے، اور ان کا ضمیر جو ہے ان کے لیڈر کا وہ گر بھی رکھا جا چکا ہے، 1 وزارت 2 وزارتوں کے۔ لیکن آج جو فوٹیجز تھی، میں کم از کم سینیٹر صاحب سے یہ ضرور ایکسپیکٹ کرتا تھا، شاید میں غلطی پہ تھا، کہ اس کو دیکھ کے کم از کم یہ ضرور کہیں گے، کیونکہ یہ حکومت کے حلیف ضرور ہیں لیکن خود جو ہے حکومتی جماعت نہیں ہے، یہ کم از کم ایک کردار ادا کریں گے ایز اے ریلیجس لیڈر، کہ کم از کم جو حکومت کو یہ تو کہیں گے یار جس طرح آپ لوگ گالیاں دیتے ہیں اس کے بعد تو یہ آپ کے حق میں بات نہیں کر سکتے علی بھائی۔ بات یہ ہے جس طرح آپ کے لیڈر کو گالیاں دیتے ہیں، عمران خان نے ابھی بات کی ہے، اسٹریٹ گالیاں، نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے، آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ سارا ریئیکشن میں ہوا، اور ریئیکشن میں کیوں ہوا؟ ریئیکشن میں یہ ہوا، خیر وہ ریئیکشن کے بغیر بھی مولانا کو تو گالیاں دیتے ہیں یار۔ چلے میں آگے چلتا ہوں، میں نے جلو صاحب کو بھی لینا بیچ میں۔ جلو غلام مصطفیٰ صاحب یہ بتا دیجئے کہ فوج کیا سوچ رہی ہوگی اس وقت اسلام آباد میں اتنے ٹینس حالات میں، جب لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ فوج کو اب 2 نومبر کو ذمہ داری دے دینی چاہیے حکومت کو، یا نہیں ٹو مچ ہے فوج کے لیے؟ آلریڈی یہ تو چیف کمشنر نے خط لکھ دیا فوج کو، اور سیکشن 245 کے تحت فوج کو اختیارات دے دیے گئے ہیں، جو پہلے سے تھے وہ بڑھا دیے گئے، اپنی ضرب عزم سے تھے۔ میں سمجھتا ہوں انتہائی بدقسمتی ہے کہ فوج کو ہم اس امتحان میں ڈال رہے ہیں کہ خدا نخواستہ آج جو ہوا ہے، اس سے 2-3 پہلو میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ کہ پالیٹکس میں ہم نے آج وائلنس کو انٹر کر دیا۔ آج کے دن فورس ہمیشہ ہی لاسٹ ریزورٹ ہوتی ہے، یہ میں فوجی کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب آپ نے فورس کو پہلا اپنا ہتھیار بنا لیا تو اس کے بعد آپ کے پاس آپشن کوئی رہتے نہیں ہیں سارے اس میں، ٹھیک ہے۔ پھر جس طرح بھی علی کہہ رہے تھے انہیں ایف سی کو لگایا، ایف سی کا کام نہیں ہے کراؤڈ کنٹرول کرنے کے لیے، پولیس کا کام ہونا چاہیے تھا۔ تو ہم نے وائلنس اس پالیٹکس میں لا کے آج کے احتجاج میں جو بھی تھا، صحیح تھا یا غلط تھا، ہم نے ایک رواج ایسا غلط رکھ دیا ہے کہ جس سے حالات کے بگاڑ کا اندیشہ بڑھ گیا ہے۔ جیسے سارے کی
پھر جو لینگویج کی آپ بات کر رہے ہیں دونوں طرف سے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دونوں طرف سے، ہم نے حکومت کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف ذمہ داری زیادہ ہے، ان کی تو برداشت زیادہ ہونی چاہیے تھی، ذمہ داری ان کی ہے سارا کچھ کرنا. اگر وہ اپنا کنٹرول لوز کر جائیں گے اور وہ اس طریقے سے فورس کو لے کے آ جائیں گے بیچ میں، تو پھر کل ان کے پاس اور کیا آپشن رہ جائے گی؟ مجھے بتائیے آپ اس کے پاس. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ اس وجہ سے بھی بہت بگاڑ کا شکار، اس طرح کی خبریں آتی ہیں کہ جی آرمی چیف کا اعلان کر دینا چاہیے حکومت کو، اور تاکہ 2 نومبر کا مرحلہ جو آرام سے گزرے، مطلب آپ اس طرح کی ڈسکشن آپ کی نظر سے گزرتی ہے؟ جی گزرتی ہے، اور یہ دیکھتے ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تھوڑی سی، جب میاں صاحب تشریف لا رہے تھے انگلینڈ سے واپس میں 2007 میں، جی تو ان کے کسی بھائی خواہ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے، تو میں میاں نواز شریف صاحب، جی میاں صاحب، اچھا آپ نے کیا ایڈوائز؟ تو میں نے بلٹ پوائنٹس لکھ کے بھیجے تھے ان کو. ایک پوائنٹ یہ تھا کہ آپ جب پہنچیں گے واپس تو آپ پلیز ایک دفعہ بیٹھ کے یہ سوچیے گا کہ 12 اکتوبر 99 ہوا کیوں. آج میں یہ دیکھ رہا ہوں پھر کہ میاں صاحب کو پھر ان مصاحبین کے نرغے میں ہیں جنہوں نے 12 اکتوبر 99 کروایا تھا، یعنی کہ ایک کنفرنٹیشنل موڈ میں ایک سیاستدان. صاحب آپ تو نہیں وہ مصاحب جو میاں صاحب سے دوبارہ 12 اکتوبر کروانا چاہ رہے ہیں، اگر جنرل صاحب کی بات صحیح معلوم ہے غلام مصطفیٰ صاحب کی؟ دیکھیں سبحان اللہ، میں تو اب جنرل صاحب میرے بڑے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، میں کیا یاد کرواؤں کہ یہ اس وقت کس عہدے پہ تھے. یہ آج ایک ڈنڈا لگنے پہ کہہ رہے ہیں بڑا ظلم ہوا جو انہوں نے کروایا ہے. اگر میں یاد کروا دوں، میں اس وقت کالج سکول گوئنگ تھا، خدا جانے میرا خیال انہیں خود یاد ہوگا. اور بات یہ ہے کہ یہ 99 کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. وہ خدا کیا خوف کریں، ساری دنیا کہتی ہے کہ وہ ظلم ہوا. آپ کے ساتھ جو جرنلز بیٹھے تھے انہوں نے کتابیں چھاپی کہ ہم نے ظلم کیا ہے اور ہم نے غلط کیا ہے، ہمیں پچھتاوا ہے. آپ کو پچھتاوا ہونا چاہیے تھا، بجائے نواز شریف صاحب کو پچھتاوا دلوا رہے ہیں. کامران شاہد صاحب، جی طلال بھائی میں ذرا ایک منٹ کمنٹ کچھ لے لوں گا. میاں نواز شریف کو کیا پچھتاوا تھا؟ ٹھیک ہے یہ پوچھ رہا ہوں، بجائے آپ کو پچھتاوا ہونا چاہیے آپ فوج جی کو. مجھے پچھتاوا یہ ہے کہ جن کو ہم نے تیسری دفعہ وزیر اعظم کا، آپ مجھے بات کرنے کی اجازت دیں گے طلال صاحب؟ جی جن کو تیسری دفعہ ہم نے ووٹ دے کے وزیر اعظم بنایا ہے آج پھر وہ کنفرنٹیشن موڈ پہ چل پڑے ہوئے ہیں. مجھے پچھتاوا اس چیز کا ہے. میں نے جو اس دن جو ان سے ریکویسٹ کی تھی وہ یہی کی تھی کہ 12 اکتوبر 99 ہونے کی وجہ کوئی نہیں تھی. بریک لوں گا جی، میں ویورز ایک بریک لوں گا اور اس کو واپس آتے ہیں اسی شو پہ انشاءاللہ. آج پاکستان میں جو ہے وہ عجیب و غریب صورتحال رہی. اسلام آباد کے شہر کے اندر 2 نومبر سے پہلے ہی آج لاٹھی چارج بھی ہوا اسلام آباد پولیس کی طرف سے. بتایا گیا ایف سی کے لوگ بھی انوالو تھے، پی ٹی آئی کی خواتین بھی پٹیں، پی ٹی آئی کے عام لوگ بھی پٹے اور کارکنوں کی گرفتاریاں دیکھنے میں آ رہی ہیں. حافظ حمداللہ صاحب، آپ گورنمنٹ کے الائی بھی ہیں، گورنمنٹ کو کوئی مشورہ دینا نہیں چاہیں گے آپ اس موقع پہ؟ ایک ویل وشر کا کیا کرنا چاہیے، یا آپ سمجھتے ہیں گورنمنٹ ٹھیک کر رہی ہے اور 2 نومبر کو اس سے بھی زیادہ سخت کرنا چاہیے کام؟ کیا سجیسٹ کریں گے حافظ صاحب؟ میرا خیال میں ابھی تو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے. اس میں میں جو بھی مشورہ دے دوں یا پی ٹی آئی کے ساتھی جو بھی کرنا چاہے، لیکن کرنا وہ ہوگا جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. لہٰذا میں حکومت کو یہ مشورہ دیتا ہوں، کوئی اچھا سیفٹی جگہ، محفوظ جگہ چارجواری پی ٹی آئی کے حوالے کر دے تاکہ وہ اپنے طریقے سے تسلی سے پرسکون ماحول میں، تاکہ حکومت اس کو سیکورٹی بھی دے، ان کی خواتین کو، ان کی مردوں کو، بوڑھوں کو، ان کی قیادت، نوجوان قیادت کو ان کو تحفظ دے سکے. لہٰذا میں حکومت کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی فیصلے کی روشنی میں، تاکہ عوام کو بھی تکلیف نہ ہو، اسکول کے بچوں کو بھی تکلیف نہ ہو، اور ہمیں نان نفقے کی، شبینے کی، بے روزگار جو لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کا ہمیں بھی بہت بڑا درد ہے. لہٰذا ہمارے احتجاج سے، ہمارے دھرنے سے اگر روڈ بند ہوتا ہے، اگر دکانیں بند ہوتی ہے، اسپتالیں بند ہوتی ہے، غریب کا روزگار بند ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ پی ٹی آئی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. جیسے کہ عمران خان صاحب نے کانفرنس میں کہا، ایک چارجواری میں جگہ دے، بالکل 10 لاکھ لوگ لاتے ہیں، 15 لاکھ لوگ لاتے ہیں، وہ ادھر کر لیں. میں حکومت کو یہ مشورہ دیتا ہوں. علی محمد خان صاحب، یہ مشورہ آپ کو کیسا اچھا لگا؟ اس میں درد بھی شامل ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا عام آدمی کے لیے، اور امید آپ کو بھی وہ درد ہوگا. تو اگر ایک جگہ پہ کر لیا جلسہ تو کس طرح دیکھیں گے آپ اس سجیشن کو؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، لیکن خیر سیاسی مجبوری ہے. حافظ صاحب نے آج جو خواتین کے ساتھ ہوا اس کو کنڈیم کرنا مناسب نہیں سمجھا، ان کی اپنی سیاست ہے، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا. اتنا میں ضرور کہوں گا کہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب 3 بار کے وزیر اعظم، جلا وطنی کاٹی. میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے میاں صاحب کی جلا وطنی، جب ان کو جلا وطن کیا گیا یا اس کے بعد بھی، ہمیشہ اس فعل کی میں نے مذمت کی تھی کہ وہ جو مشرف صاحب نے کیا تھا وہ غلط کیا تھا.
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب نے آج جو ایکشن لیا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے تکلیف سے، قربانی سے، تجربے سے کچھ نہیں سیکھا. وہ وقت بھی ان پہ گزرا جب ان کے اپنے والد محترم کے جنازے میں ان کو نہیں چھوڑا گیا. تکلیف سے آدمی بہت کچھ سیکھتا ہے، انہوں نے نہیں سیکھا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران شاہد صاحب جو بروٹل ایکٹ کیا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے آج اپنی سیاست کا اخلاقی جنازہ نکال دیا ہے. اچھا طلال چوہدری صاحب، آپ کو لگتا ہے غلطی ہوگی کچھ آج آپ لوگوں سے؟ اور ویسے بھی آپ ایک بات بتائیے کہ یہ افتخار چودھری کی بحالی کے لیے دفعہ 144 نواز شریف صاحب نے توڑی تھی اور بحال کروایا تھا ان کو، تو اگر دفعہ 144 کسی کاز کے لیے کی جا رہی ہے وہ تو پھر جسٹیفائڈ ہے. اگر پہلے ٹوٹ سکتی ہے تو یہ بعد میں بھی توڑ دیں گے. تحریک انصاف کہہ سکتی ہے بڑے آرام سے. کامران صاحب اس کے بعد بھگتی بھی تھی، اور اگر توڑنے کا کسی کو اتنا شوق ہے تو یہ اتنا چیخو پکار نہیں ہونی چاہیے تھی. اور ان کی خاتون جو محبت سے پیش آ رہی ہے، جو پولیس کی ہماری خاتون کو پھول پیش کر رہی ہے، وہ آپ کا چینل دکھا رہا ہے کہ وہ کس طرح اس کو پیٹ رہی ہے. اور خواتین کو ڈھال بنا کر آپ اپنی سیاست چمکاتے ہیں اور اس کی عزت کا جو جنازہ اپنے جلسے میں نکالتے ہیں. آج تک اس پہ غیرت نہیں آئی. چلے شکر ہے کسی وجہ سے آئی، لیکن ایک میں آپ سے دوبارہ کہہ دوں، میں دوبارہ ایک دفعہ کہہ رہا ہوں، اور میری آفر کو جان بوجھ کے ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا کیونکہ یہ غیر قانونی کام کرنا چاہتے ہیں. قانونی تقاضے پورے کریں، ہم ان کو اجازت دیں گے جتنا مرضی احتجاج کریں، مگر قانونی تقاضے پورے نہیں کریں گے تو یہ جو تماشا ہے پچھلے بھی ہوا تھا اب دوبارہ نہیں لگنے دیں. طلال صاحب، یہ فوج کو آپ نے کہا ہے کہ اپنی ذمہ داریاں برقرار رکھیں اسلام آباد میں، اور انہوں نے یہ تو نہیں کہا آپ کو آگے سے کہ ہم نہیں کر سکیں گے، یہ موب کو نہیں ڈیل کر سکیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے؟ کامران صاحب، یہ ان کی ذمہ داری ہے، جو حکومت کہتی ہے وہ کرتے ہیں. اور جہاں ایسا تاثر پیدا کرنا، اور آپ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں، کبھی 99 کہتے ہیں. میں تو سوال نہیں کر رہا یار، میں نہیں کر رہا بھائی، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں. یا آپ کے پاس کان میں آپ کے کوئی کسی نے بات نہیں بتائیں نا قوم کو کہ یار ایسے حالات ہیں. یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج کوئی غیر قانونی اقدام کرنے والی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ مجھے کہہ رہے ہیں، میں نے تو نہیں ایسا کچھ کہا. میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ بات گردش کر رہی ہے کہ آپ... اچھا پھر دیکھیں نا، پھر قانون کے ہم دیکھیں نا، ہم نے تو جو بھی کام کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ فوج کو آپ نے کہا ہے اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے، تو فوج سیکیورٹی کے لیے آ رہی ہے یا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ذرا پھنسے ہوئے ضرب عضب میں؟ یہ پوچھا ہے میں نے آپ سے صرف سوال. وہ آلریڈی کامران صاحب پچھلے 2 سال سے اہم عمارتوں کی ریڈ زون کی حفاظت کر رہے ہیں، اور 2 سال سے کر رہے ہیں. ضرب عضب شروع ہونے اور ان کی ایکسٹینشن بھی ہوگی. ٹھیک ہے، میں جنرل صاحب سے پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کرتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو جنرل صاحب، فوج اگر ڈیل کرے گی، اس سے پہلے 77 میں ڈیل کیا تھا، مجھے نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ وہی حالات ہیں اس وقت، لیکن اگر جیسے عمران صاحب 10 لاکھ لوگ لے آئے یا اس سے کم 1 لاکھ بھی لے آئے اسلام آباد میں، تو فوج ڈیل کرے گی فرنٹ پہ، کیا سچویشن ہوگی اس کی؟ دیکھیے، انتہائی بدقسمتی ہو گئی جس دن آپ اپنی فوج کو اپنے عوام کے سامنے کنفرنٹ کر دیں گے. دیٹ از دی ورسٹ تھنگ ٹو ہیپن. اور جس طریقے سے 77 میں فوج حکومت کا ادارہ ہے، حکومت کا ادارہ تو ہے، لیکن حکومت کے ادارہ سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے فوجیوں کو اپنے لوگوں پہ گولی چلا دیں گے وہ لوگ؟ یہ انتہائی بدقسمتی ہو گئی جس دن فوج کے ایسے احکامات دیے جائیں گے. اور 77 میں اگر آپ کو یاد ہو تو 3 بریگیڈیئرز نے ریزائن کر دیا تھا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، اور جس کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق کو موو کرنا پڑا تھا. ان کو تو انہوں نے فوج سے نکال دیا، لیکن موو کرنا پڑا تھا کیونکہ اس قسم کی چیز اگر فوج میں ایک دفعہ آ جائے گی، فوج کو سیاست میں انوالو کر دیا جائے گا تو فوج کے لیے بہت برا ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں جیسے پہلے کہا تھا، پھر اب میری یہ درخواست ہی ہوگی حکومت سے کہ فورس کو اس پالیٹکس میں مت لے کے آئیے. فورس کو پولیٹکس میں لے کے مت آئیے. موجودہ حکومت جو ہے اس کے اوپر ثانیہ مال ٹاؤن کا بھی ایک بڑا الزام لگا. جی طلال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ختم ہو گیا ویسے. جی کامران صاحب، اگر اسمبلی پہ یا جی ایچ کیو پہ کوئی قبضہ کرنا چاہے تو اس کے بعد کوئی تو اس کا اثر ہونا چاہیے کہ پھر ایکشن ہونا چاہیے، یا پھر عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس لے گئی. میں بڑی معذرت ابھی آپ سے. ویوز آج کا پروگرام تھا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملک کے حالات بڑے خطرناک صورتحال ہے. کل پروٹیسٹ کال کیا عمران نے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. مجھے اجازت دیجیے.